جب تک آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ اس کو جاری رکھیں. انشاءاللہ میرا اپنے رب پہ یقین ہے، یقین کامل ہے کہ وہ بندہ اس بیماری سے نہیں مرے گا. ہمارے ساتھ رابطے میں آتے ہیں والدین، وہ کہتے ہیں جی ہمارے بچے بہت اچھا سبق یاد کرتے تھے، بڑا اچھا پڑھتے تھے، لیکن اب ان کو سبق یاد نہیں ہوتے. اس وقت لوگ کبھی کوئی وظائف کر رہے ہیں جی نظر بد سے بچنے کے لیے، کوئی کچھ کر رہے ہیں، لیکن سب سے بہترین وظیفہ جی ہمارے ہاں لوگ صدقہ نہیں کرتے. اکثر مریض آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں بھائی کتنی دیر ہوگی آپ کو صدقہ دیے؟ سر جی بڑی دیر ہو گئی ہے. بابا دیر ہو گئی. اچھا، اسی طرح سے اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہو جاتی ہے رمضان کی مناسبت سے، ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک وظیفہ جو ہے وہ ایک ایک دن کے لیے اپنے ویورز کی خدمت میں کریں. اور سب سے پہلے رمضان کی آمد و پہلا روزہ، اور اگر ہمیں ہر کسی کو ہی بہت زیادہ اشتیاق ہوتا ہے کہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کسی طرح سے نصیب ہو جائے، خاص طور پہ ان دنوں میں، رمضان کے دنوں میں تو بہت ہی زیادہ بندے کی خواہش ہوتی ہے. سر دیکھیے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے یہ دیوانوں کا کھیل ہے. ہائے ہائے، واہ 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 سیدھی سی واہ بات ہے. واہ 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 واہ. اور جو دیوانے ہیں، دیکھیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی فرمانی ہے ہاں، تو آپ کو زیارت ہو جانی ہے. زیارت ہو جانی. لیکن ایک دیوانہ ہونے کے ناطے، ایک محب ہونے کے ناطے ہماری کوشش ہے، ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں بہانے کہ ڈھونڈ، کسی طرح کوئی بہانہ مل کوئی جائے، بہانہ مل کوئی جائے. بالکل واسطہ ایسے، چل کوئی جائے، واسطہ، کوئی کوئی ہیلا تعلق بہانہ، بن جائے، کوئی ہاں کوئی دعا قبول ہو جائے، کوئی کوئی دعا کوئی قبول کوئی ہو جائے وسیلہ بن جائے، اور کچھ وسیلہ بن جائے، کچھ ہم وسیلہ ان بن خوش جائے. نصیبوں میں شمار ہو جائیں. بالکل صحیح، بالکل ایسے ہی، بالکل اس ایسے. میں بہترین ایک عمل ہے جو علماء روحانیت بیان فرماتے ہیں سورہ یاسین شریف کے حوالے سے. 7 سے 14 روز کا وظیفہ ہے. اچھا، واہ واہ واہ. سورہ یاسین شریف کو پڑھنا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ. سورہ یاسین شریف کے حوالے سے ہے کہ جب 3 قلب ایک جگہ پر ہو جائیں ہو جائیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ پہ ہل جاتا ہے. اللہ اکبر. رات کا قلب تہجد ٹائم، قرآن کا قلب سورہ یاسین، سورہ یاسین، اور تیسرا انسان کا قلب. انسان تھا. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. اللہ. اب اس میں گزارش ہے کہ جو بھی سورہ یاسین شریف کو اس طرح سے پڑھیں کہ ہر جب اس کو پڑھنے کے بعد جب مبین پہ پہنچے تو 7 مرتبہ درود تاج پڑھیں. ساتھ مطلب درود تاج، پھر واپس آئیں شروع سے، پھر دوبارہ پڑھیں، پھر جب دوسری مبین پہ جائیں پھر 7 مرتبہ درود تاج پڑھیں، اللہ اکبر. پھر واپس لوٹیں، پھر تیسری مبین پہ جا کے 7 مرتبہ درود تاج پڑھیں. اللہ اسی طرح 7 اس کی مبین ہے، ہاں. ایسے اس کو دہرائیں. علماء روحانیت فرماتے ہیں، بزرگان دین کے اقوال مبارک ہیں کہ 7 سے 14 روز میں، 7 سے 14 روز 7 میں سے 14 روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام پاک کی برکت سے ہم گناہ گاروں پہ خاص مہربانی فرمائیں گے اور انشاءاللہ اپنی زیارت سے مستفید فرمائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ. اللہ اکبر. اچھا، دوسرے وظیفے کی طرف اگر آتے ہیں ہم لوگ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بچوں کی دل کی بیماریاں اور سارا کچھ جو ہے بہت زیادہ ہیں، برین ہیمریج بہت زیادہ ہے. تو اس کے حوالے سے بند شریانیں دل کی وہ کیسے کھل سکتی ہیں؟ اچھا، اس میں عرفان صاحب بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ایسی ہے اس بارے میں جو ان حوالے سے، اس بیماری کے حوالے سے، دل کے امراض کے حوالے سے، برین ہیمریج یعنی کہ جہاں بھی خون کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں یا تنگ ہو جاتی ہیں کولیسٹرولز کی وجہ سے، ڈفرینٹ میٹر، معجزاتی اثرات رکھتی ہے. یہ تو پھر مریضوں کے لیے خاص تحفہ ہوا، الحمدللہ. دل کے بالکل مریضوں کے لیے تو خاص طور پہ. بالکل. اس کو میں نے بارہا آزمایا بھی ہے. اللہ سلام قول من رب الرحیم. اللہ ماشاءاللہ. اس کو جو ہمت اور توفیق رکھتے ہیں روزانہ اس کو 1100 مرتبہ پڑھیں. 1100. جو نہیں پڑھ سکتے وہ 700 مرتبہ پڑھ لیں. جو 700 بھی نہیں روزانہ پڑھ سکتے، ٹائم کم ہے یا کوئی اور وجہ ہے، وہ اس کو 313 مرتبہ پڑھ لیں. اللہ انشاءاللہ. اور جہاں پہ آپ کو بندش کا آپ شکار ہے، فور ایگزامپل جیسے برین ہیمریج کے ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں، وہ ادھر ہاتھ رکھ کے پڑھیں اس کو. اچھا، ہاتھ رکھ کے پڑھیں. جب تک آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ اس کو جاری رکھیں. انشاءاللہ میرا اپنے رب پہ یقین ہے، یقین کامل ہے کہ وہ بندہ اس بیماری سے نہیں مرے گا. اگر وہ دل کا مریض ہے اور وہ اس کی اس طرح سے ان کو یہ شریانوں کا مسئلہ ہے اور ادھر ہاتھ رکھ کے پڑتا ہے، بلڈ کی سرکولیشن کا مسئلہ ہے، جی وہ کسی اور وجہ سے دیکھیں اس کی لکھی ہے وہ آنی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے
اس آیت مبارکہ کی برکت سے اس بیماری کی وجہ سے نہیں وہ مرے گا. نہیں پڑے گا. ایک دفعہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں کتنی دفعہ پڑھنا ہے ہم نے؟ یا 1100 مرتبہ. ہاں جو توفیق نہیں رکھتے وہ 700 مرتبہ 700 پڑھ لیں. مرتبہ پڑھ لیں. وہ بھی اگر کوئی اتنا بھی نہیں پڑھ سکتا وہ 313 مرتبہ پڑھ لے اول 313 آخر درود پاک کے ساتھ. اللہ اللہ اکبر. تعالیٰ مہربانی فرمائے. اللہ اکبر. شکریہ. اچھا بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے ان کے کمزور حافظے کے لیے یادداشت کی کمی کے لیے بڑوں کے ساتھ بھی مسئلہ آتا ہے. اب تو ٹین ایجرز کے ساتھ بھی آنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ میموری لاس جو ہے وہ ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے کوئی خاص وظیفہ؟ اچھا یہ اس کی پہلے جو ریزنز پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. اس میں بہت سارے ریزنز ہیں. یہ جو ہم موبائل ہمارے بچے آج کل بہت زیادہ دیکھتے ہیں بالکل صحیح. یہ بڑا ان کی ذہنی جو کیفیات ہیں ذہنی حالات ہیں ان کو بڑا یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک وظیفے کی بات ہے خاص طور پہ ہمارے ساتھ رابطے میں آتے ہیں والدین. وہ کہتے ہیں جی ہمارے بچے بہت اچھا سبق یاد کرتے تھے بڑا اچھا پڑھتے تھے لیکن اب ان کو سبق یاد نہیں ہوتے. یاد ہی نہیں ہوتا. ارے اچھا. وہ بہت محنت کرتے ہیں لیکن اس طرح جا کے ایگزامس میں یا کلاس روم میں اس طرح سے اسٹیج پہ جا کے اس طرح سے وہ انہیں ایکسپلین نہیں کر پاتے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے. بالکل صحیح. اس حوالے سے سورہ علم نشرہ اللہ تعالیٰ کا بہترین کمال کا کلام پاک ہے اس حوالے سے. اللہ اکبر. اگر بچے نہیں پڑھ سکتے والدہ پڑھ لیں والد پڑھ لیں 11 سے لے کے 41 مرتبہ تک 11 مرتبہ پڑھ لیں 21 مرتبہ پڑھ لیں 41 مرتبہ پڑھ لیں. آگے پانی کا گلاس رکھیں اس کے اوپر دم کریں اپنے بچوں کے سینوں کے اوپر دم کریں. اللہ اکبر. سینوں کے اوپر دم کریں 11 روز کر لیں یہ عمل اور انشاءاللہ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. اور اس کو مزید بہتری کے لیے اگر لوگ اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو 21 روز کر لیں انشاءاللہ یہ والا مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ والا مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ جو حافظہ کی کمزوری اور سارا کچھ جی اس میں ایک اور چیز کچھ لوگ ایڈ کر لیتے ہیں کہ پانی کے ساتھ کچھ بادام ساتھ رکھ لیتے ہیں. ہاں ان کے اوپر بھی دم کر دیتے ہیں. ان پہ بھی دم کر لیں. اور وہ جیسے جیسے وہ پانی پلائیں ساتھ ان کو ایک ایک گری بادام کی دے دیں روزانہ. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. بالکل صحیح ہو گیا. لیکن اس میں ساتھ جو ہے لوگوں کو بتانا یہ ضروری ہے کہ درود شریف اول و آخر ضرور کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے ہی کرنے ہیں. صرف وظیفے وہ تو فرض ہے نا یہ وظائف ہیں وہ فرض ہے. ہاں وہ جو ہے اس کو ان کی معافی نہیں ہے. وہ کریں گے تو اس کا امپیکٹ بنے گا ورنہ خالی ان وظائف سے بات نہیں بنتی. اچھا رخسار بھائی نظر بد کا ایک بڑا ہیوی کانسیپٹ ہے ہمارے پاس اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. شاید لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے اس طرح سے. یہ آپ تو پہلے نظر لگنے کے حوالے سے آپ ایکسپلین کریں گے اس کے بعد پھر آپ بتائیں گے. سر نظر لگنے کے حوالے سے ہمیں احادیث میں سے بھی ملتی ہیں چیزیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ رقیہ کروایا کریں نظر بد کے لیے. یعنی کہ اس حدیث مبارکہ سے ایک دم کرنا بھی ثابت ہے اور دوسرا نظر بد کے حوالے سے بھی ثابت ہے. اور یہ بہت بری چیز ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہاوت ہے کہ جو نظر بد ہے وہ اونٹ کو ہنڈیاں میں بند کر دیتی ہے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو. جی اور اس میں بہترین جو طریقہ علاج ہے وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے. آپ سورہ فلق ناس کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ پھیرا کرتے تھے. اور یہ نظر بد کے لیے بھی بہت اکثیر ہے. لوگ کبھی کوئی وظائف کر رہے ہیں جی نظر بد سے بچنے کے لیے کوئی کچھ کر رہے ہیں لیکن سب سے بہترین وظیفہ جی آپ 11 دفعہ نہیں آپ 21 مرتبہ کر لیں 41 مرتبہ کر لیں. آگے پانی رکھیں پانی کے اوپر دم کریں پانی وہ پی لیں اپنے اوپر بھی دم کریں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لیں. اس کو اپنے روٹین کا حصہ بنا لیں. 2-3 صورتیں جی سورہ فلق اور سورہ ناس. اللہ تبارک تعالیٰ ان نصرات سے آپ کو انشاءاللہ محفوظ فرمائیں گے. اور اس کے خواتین کے اوپر بڑے بد اثرات آتے ہیں. اکثر آپ نے خواتین کو دیکھا ہوگا ان کے چہرے کے اوپر پمپلز آ جاتے ہیں بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. کسی نے دیکھ لیا یہ سارے جو میجورٹی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ نظر بد کے حوالے سے ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا ہے کیسے ہو رہا ہے. جی اور یہی جو پانی ہے اگر تھوڑا سا آدھا پی لیا کریں تھوڑا سا رکھ لیا کریں اس کو نیچے نہ گرے کسی گملے وغیرہ میں سائڈ پہ جا کے اس کے اپنا چہرے کے اوپر بھی جو خواتین ہیں وہ اپنے چہرے کے اوپر بھی لگا لیا کریں جیسے وہ دھونے کے ماسک کر لیں جی ماسک کر لیں انشاءاللہ اس سے بھی ان کے وہ جو پمپلز وغیرہ ان پہ کافی اثرات کم اس میں. تو یہ جو نظر بد کے لیے خاص طور پہ یہ چیزیں لوگ تو گھروں میں کہتے ہیں کہ گھر خراب ہو گیا گھر میں کچھ ہو گیا یا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ بھی نظر بد کی وجہ سے تو وہ بھی اسی طرح سے انہی چیزوں سے. دیکھیں ایک صدقہ خیرات کا بھی کنسیپٹ ہے. ہمارے ہاں لوگ صدقہ نہیں کرتے. اکثر مریض آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں بھائی کتنی دیر ہوگی آپ کو صدقہ دیے. سر جی بڑی دیر ہو گئی ہے. دیر ہو گئی.
غلط. ہمیں صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے. مسلسل کچھ کرتے لوگ رہنا چاہیے. کسی فقیر کو 5-10 روپے دے کے کہتے ہیں جی ہمارا صدقہ ہو گیا. پورا ہو گیا. ہاں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں اور ہے. کچھ بھی نہیں، کم از کم ایک مہینے میں ہمیں ایک دفعہ بیف کا صدقہ دینا چاہیے. جو بکرے کی استطاعت نہیں رکھتے اچھا کم از کم بیف کا صدقہ دینا چاہیے. بیف کا صدقہ سے مراد یعنی کہ پکا جو کے؟ نہیں، جو بڑا گوشت آپ لے لیں ہاں جی 3 پاؤ، ہاں جی 3 پاؤ لے لیں یا 1.25 پاؤ لے لیں ہاں جی یا 1.25 کلو لے لیں. 1.25 کلو لے لیں. لے اچھا کے اپنے اوپر سے پہلے کلاک وائز گھمائیں، ہاں پھر اینٹی پہلے کلاک وائز کلوک گھما وائز کے اور اسے کہیں گھر سے 1-1.5 کلومیٹر دور پھینک دیں. دور کہیں اور پھینک. جب اچھا پھینکنا ہے تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں مڑ دیکھنا. کے نہیں دیکھنا. تو یہ انشاءاللہ اس سے جو بھی اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں ساتھ یہ عمل کر لیں، ساتھ یہ صدقے والا عمل صدقے کر والا لیں. کر لیں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ. آمین ثم آمین.